اور جنت سے پوچھا گیا تیری جنت کون سی ہے؟ ریاض الجنہ تو ہماری جنت ہوئی نا، جنت سے پوچھا گیا تیری جنت کون سی ہے؟ تو وہ کس کی بیٹی کا گھر ہے؟ صدیق امی عائشہ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے جنت نے کہا، جنت سے جب پوچھا گیا کہ تیری بھی تو کوئی جنت ہے، تو جنت نے اشارہ اور جواب کیا دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں اور صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، ریاض الجنہ عام لوگوں کے لیے دنیا میں جنت کا ٹکڑا جو خریدا وہ کس نے خریدا؟ صدیق اکبر نے، اور جنت کو جو پیش کیا صدیق اکبر کی بیٹی نے پیش کیا۔ تو باپ بیٹی کے اس امت پہ کیا احسانات ہیں، اللہ ہی ان کو اس کی جزا دے، اللہ ہی ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ ام معبد کے گھر میں حضور کو لے کے گئے صدیق اکبر، دودھ دھویا، خود بھوکے رہے، حضور کو پلایا صدیق اکبر، اپنے پاؤں پھٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار پہ اوپر تشریف لے جا رہے ہیں ہجرت کے موقع پہ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھک گئے، حضور بھی تھک گئے۔ آپ کبھی غار کو صرف یوں دیکھیں تو بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے میں نے صحت مندوں کو دیکھا وہاں جا کے بس ہو جاتی ہے۔ وہاں پر صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اوپر لے کے گئے، تو وہ کون لے کے گیا؟ یہ اللہ نے مقام اور نسبت کس کو عطا فرمائی؟ اور غار کے اندر جا کر اپنی جان سے بھی بڑھ کر یہ نذرانہ اس امت میں سب سے پہلے جو پیش کیا، اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور کی جان کی فکر، تو وہ کون؟ اور قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا، لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھی سے کہہ دیں، حزن کہتے ہیں اپنی جان کا نہیں دوسرے کی جان کی فکر ہو، تو اپنی جان کی بجائے آقا کی جان کی فکر ہے کہ میرے محبوب مدنی کو کچھ نہ ہو جائے، تو اپنی جان سے بڑھ کر اپنے آقا کی جان کی فکر کرنے والا، سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا وہ کون؟ صدیق اکبر۔ اور بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر یوں سیدھا غار میں جایا جائے تو 3 میل بنتی ہے چوڑائی، لیکن سیدنا صدیق اکبر 3 کی بجائے 9 میل کا سفر طے کیا۔ وہ کیسے؟ یوں جاتے پھر یوں ہو جاتے، پھر یوں جاتے پھر یوں ہو جاتے، یوں کرتے کرتے جگے۔ پوچھے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ نے آپ کی حفاظت کا تو وعدہ کیا ہے، مجھے یہ آج موقع ملا ہے، پہلی مرتبہ اس کائنات میں امام الانبیاء کو اپنی سواری بنا رہا ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ یہ برکات لوٹ لوں۔ اللہ کی طرف سے یہ تو وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ کو حفاظت کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ ادھر سے علی المرتضیٰ بھی مطمئن ہے کہ نعمتیں اور جو امانتیں ہیں ان کو لوگوں میں دے کے آنا ہے۔ پوچھا گیا آپ کی سب سے مطمئن اور مزے کی رات کون سی گزری؟ جب سارے دشمن باہر اکٹھے تھے جان لینے کے لیے، اور میری وہ رات سب سے مطمئن کہ آقا نے یہ فرمایا تھا کہ امانتیں دے کر تم میرے پاس پہنچ جانا، تو مطمئن تھا کہ دے کے پہنچوں گا۔ تو ایسے ہی یہ ایک فضا تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب بھی اس ہستی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور پڑھا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے اور یوں اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ 3 میل سفر کی بجائے 9 میل کا سفر طے کیا۔ صدیق اکبر نے یہ سعادت اور خوش قسمتی حاصل کی۔